روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب کربلا کا یہ مظلوم قافلہ یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو یزید کی بیوی محمد اس وقت اپنی کچھ سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کی ایک کنیز نے آ کر بتایا کہ اے محمد، یزید کے دربار میں ایک عجیب و غریب قافلہ آیا ہے جس کی خواتین کے چہرے جھکے ہوئے ہیں، آنکھوں میں حیا ہے، اور جن کے ساتھ ایک مرد ہے جو کہ بہت نورانی شکل و صورت کا مالک ہے۔ جب کربلا کا قافلہ امام زین العابدین اور سیدہ زینب بنت علی علیہ السلام کی قیادت میں قیدیوں کی صورت میں یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو اس قافلے کو دیکھنے کے لیے یزید کی بیوی بھی دربار میں آئی۔ جیسے ہی وہ دربار میں آئی تو اس کے سر سے اس کی چادر اتر گئی اور امام زین العابدین علیہ السلام کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم امام زین العابدین علیہ السلام اور یزید کی بیوی کا ایک ایسا واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جس کو سن کر آپ امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے امام زین العابدین علیہ السلام کی فراست اور ان کی شرافت کے گرویدہ ہو جائیں گے۔ روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب کربلا کا یہ مظلوم قافلہ یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو یزید کی بیوی محمد اس وقت اپنی کچھ سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کی ایک کنیز نے آ کر بتایا، اے محمد، یزید کے دربار میں ایک عجیب و غریب قافلہ آیا ہے جس کی خواتین کے چہرے جھکے ہوئے ہیں، آنکھوں میں حیا ہے، اور جن کے ساتھ ایک مرد ہے جو کہ بہت نورانی شکل و صورت کا مالک ہے۔ آؤ اس قافلے کو دیکھتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ محمد اپنی کنیزوں کے جھرمٹ میں فوراً یزید کے دربار میں پہنچی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو اس نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور ان کے ساتھ چند اور خواتین اور بچوں کو دیکھا جو کہ سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے۔ محمد نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنی آنکھیں جھکائے رکھی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اس کو پہچان چکی تھیں۔ یہ محمد سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی سوتیلی بیٹی تھیں۔ سیدہ زینب کے شوہر عبداللہ ابن جعفر جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی کے صاحبزادے تھے۔ سیدہ زینب کی شادی عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن عبداللہ ابن جعفر نے سیدہ زینب کو طلاق دے دی تھی اور عبداللہ ابن جعفر کی ایک اور اہلیہ سے ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی جس کا نام محمد تھا، اور یہ محمد یزید کی زوجیت میں آ گئی تھی، اس لحاظ سے سیدہ زینب کی وہ سوتیلی بیٹی تھی اور یزید سیدہ زینب کا داماد تھا، لیکن یہ رشتہ داری بہت زیادہ گہری نہ تھی اور سیدہ زینب کے چہرے کے چھپے ہونے کی وجہ سے وہ سیدہ زینب کو بھی نہ پہچان سکی۔ تو سیدہ زینب سے دوبارہ پوچھنے لگی، آپ نے بتایا نہیں، آپ لوگ کون ہیں؟ حضرت زینب نے کہا کہ ہم مدینے سے آئے ہیں۔ تو یزید کی بیوی کہنے لگی کہ مدینے میں تو میرے بھی کچھ جاننے والے لوگ رہتے ہیں، آپ اپنے تمام اہل مدینہ کو جانتی ہیں؟ سیدہ زینب نے کہا کہ تم کون سے اہل مدینہ کی بات کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ وہاں میرے آقا امام علی علیہ السلام اور ان کے بچے، میں ان کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے والد گرامی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام سن کر آبدیدہ ہو گئیں اور فرمانے لگی کہ ہم وہ گھر چھوڑ آئے ہیں اور ہم ہی علی علیہ السلام کی آل اولاد ہیں۔ یہ سن کر یزید کی بیوی چیخ مارتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، یہ آپ کے ساتھ کیا ہوا اور آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا ہے؟ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے محمد کو اپنی ساری داستان بتائی تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ آپ میرے گھر چلیں، اگر آپ میرے گھر نہ آئیں تو میں بھی آپ کے ساتھ یہیں پر بیٹھی رہوں گی۔ سیدہ زینب نے کہا کہ یزید بہت بدبخت اور ظالم شخص ہے، وہ ضرور تمہارے ساتھ بد زبانی کرے گا۔ علامہ طالب جوہری لکھتے ہیں کہ یزید کی بیوی ان پاک عزت دار بیویوں کو اور اس قافلے کو لے کر یزید کے دربار میں گئی تو یزید کچھ غیر ملکی سفیروں کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ یزید کی بیوی نے یزید کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا تم نے حکم دیا تھا کہ اہل بیت اطہار کے اس خاندان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دو اور ان کے مردوں کو قتل کر کے ان کے سروں کو نیزوں پر بلند کر کے میرے پاس لے کر آؤ؟ کیا تم نے حکم دیا تھا کہ اس پاک عزت دار گھروں کی خواتین کو قیدیوں کی صورت میں ان کو شہر شہر بے آبرو کر کے بے عزت کر کے میرے پاس لایا جائے؟
یزید اس وقت غیر ملکی سفیروں کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ یزید کی بیوی غصے سے چلا رہی تھی کہ اس کے سر سے چادر اترنے لگی۔ اس وقت یزید کے دربار میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، ان کی بہن ام کلثوم اور امام زین العابدین کے علاوہ امام حسین علیہ السلام کی 2 بیٹیاں سکینہ بنت حسین علیہ السلام اور اس کے علاوہ ایک اور بیٹی بھی موجود تھی۔ جب یزید کی بیوی کے سر سے چادر اتری، اس کا سر ننگا ہوا، تو یزید بھاگ کر اپنی بیوی کے سر کو چادر سے ڈانپنے لگا تو اس کی بیوی نے یزید کو پیچھے دھکیل دیا اور کہنے لگی، اب تجھے میری عزت اور غیرت کا خیال آیا؟ میرے سر سے اتری چادر دیکھ کر تیری غیرت نے گوارا نہ کیا، لیکن رسول خدا کی بیٹیاں بغیر چادر کے تو نے بازاروں میں قیدیوں کی صورت میں، جلوس کی صورت میں ان کو گھمایا اور ان کو پابند سلاسل کیا، تب تیری غیرت کہاں تھی؟ روایات میں آتا ہے کہ یزید کی بیوی نے یزید کو خوب ملامت کیا اور یزید کے دربار میں موجود سفیر بھی حیران رہ گئے۔ یزید کی بیوی نے وہاں پر کھل کر بتایا کہ یزید بدبخت نے اپنے ہی رسول کے خاندان کے ساتھ سے ظلم کیا ہے اور ان کو ناحق شہید کروا دیا ہے۔ محترم ناظرین، یہ ام محمد کون تھی؟ یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی سوتیلی بیٹی تھیں اور یہ یزید کے نکاح میں تھیں۔ روایات میں ہے کہ جب یزید کی بیوی ام محمد کے سر سے اس کی چادر لڑکھڑائی تو امام زین العابدین اس دربار میں موجود تھے۔ آپ نے فوراً اپنی نگاہوں کو جھکا لیا اور آپ نے اس بڑے دربار میں یزید کو مخاطب کر کے فرمایا، اے یزید بدبخت، دیکھ تیری بیوی بھی اس بات کو جانتی ہے کہ خاندان اہل بیت اطہار کی خواتین کی عزت کیا ہے۔ وہ ایک عورت ہے اور اس نے عورتوں کی عزت اور ان کے تقدس کے شعور کو اجاگر کیا ہے، اور تو نے بدبخت، تو نے امام حسین علیہ السلام کی بیٹیوں کو لونڈیاں بنانے کی بات کی، اور جب خود تیری بیوی کے سر سے چادر اتری تجھے غیرت یاد آ گئی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے بڑے دربار میں یزید کو رسوا کیا، لوگوں کو بتایا کہ یزید بدبخت نے خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم و زیادتیوں کا جو پہاڑ توڑے ہیں، اس دربار میں ایک ایک شخص کو بتایا۔ جب غیر ملکی سفیروں نے یزید سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو یزید نے بتایا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد ہے، اور وہ سفیر کہنے لگا کہ یزید ستیہ ناس، وہ تیرا تو نے اپنے رسول کی اولاد کو ہی تپتے ریگستان میں ذبح کروا دیا اور ان کی عزت دار خواتین کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ یزید آگ بگولا ہو گیا اور یزید نے اس غیر ملکی سفیر کو بھی قتل کروا دیا اور امام زین العابدین اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی قیادت میں اس قافلے کو مدینہ منورہ بھجوانے کے انتظامات کرنے شروع کر دیے، کیونکہ یزید کو ڈر تھا کہ لوگ میرے خلاف علم بغاوت بلند کر دیں گے۔ اب لوگوں کو حقیقت معلوم ہو چکی تھی کہ یہ کوئی باغی جماعت نہیں بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اہل اولاد ہے، جس کا یزید بدبخت نے صرف اس لیے قتل عام کیا کہ وہ یزید کی خلافت کے خلاف تھے۔